نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مابعوث کیا گیا۔ انہوں نے جمعۃ الوداع کے لازوال خطبے میں انسانی حقوق کا وہ عظیم چارٹر پیش کیا جو بنی نوع انسان کے لیے رہتی دنیا تک مشعل راہ بنا رہے گا۔ عہد جدید و قدیم کے ایسے تمام چارٹر اسی خطبے سے اخذ کیے گئے ہیں۔ یہ چارٹر نسل انسانی کے حقوق اور فلاح کا راستہ ہے۔ اسی روشن راستے پر چلتے ہوئے 1976 میں ہم کچھ دوست مل کر بیٹھے جن کے دلوں میں یہ خیال تھا کہ انسانی حقوق کی صورتحال پاکستان میں اتنی اچھی اور کامیاب دکھائی نہیں دیتی اور اس میں کچھ بہتری لانے کے لیے کوشش کی جائے۔ ایک انجمن کی بنیاد ڈالی گئی جس کا نام ہیومن رائٹس سوسائٹی آف پاکستان رکھا گیا۔ کچھ عرصہ تو یہ سیمینارز اور کچھ لوگوں کی تقاریر تک محدود رہا، جس میں ہم بلاتے رہے بہت معزز شخصیات کو کہ وہ آ کر مختلف انداز سے اپنے اپنی سوچ کے مطابق انسانی حقوق کی تشریح کرے، تعریف کرے اور بتائیں کہ پاکستان میں کیسے ہوتا ہے۔ اسی میں مولانا ابوالعلا المودودی کو بھی بلایا، سر ظفر اللہ کو بھی بلایا اور بہت سارے اور دوستوں کو دعوت دی گئی جو معزز تھے اس زمانے کے۔ 42 سال کے کچھ 6 سال یا 7 سال کے تجربے کے بعد معلوم ہوا کہ سیمینارز کرنے سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑ رہا۔ ایک حد تک بات جاتی ہے کچھ لوگوں کے درمیان، گفتگو بڑی اچھی ہو جاتی ہے علمی، اس سے لوگ فائدہ اٹھا لیتے ہیں جو آئے ہوتے ہیں اور واہ واہ کر کے اچھا کہہ کر چلے جاتے ہیں۔ بہتر ہے کہ عوام میں آگاہی پیدا کی جائے۔ ہیومن رائٹس سوسائٹی آف پاکستان نے روز اول سے لے کر آج تک کسی ملکی یا غیر ملکی ڈونر سے کوئی امداد نہیں لی اور اپنی سرگرمیوں کے اخراجات اپنی مدد آپ کے تحت اپنے احباب کی مدد سے کیے۔ HRSP نے نہ صرف یہ کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی بحالی کے لیے بے مثال خدمات انجام دی، بلکہ کشمیریوں کے حقوق اور خود مختاری کے لیے مسلسل اپنی کوششیں جاری رکھی۔ میرے نزدیک جو کچھ موجودہ BJP کی حکومت نے کشمیر کے سلسلے میں آئینی یا غیر آئینی قدم اٹھایا ہے، انہوں نے دراصل اپنے آئین کے خلاف جنگ کا آغاز کر دیا ہے، اور اس کی وجہ سے اب ہندوستان جس کو ہم کہتے ہیں یا بھارت، ان کے برے دن بہت نزدیک آ رہے ہیں۔ یہ اب ناممکن ہے کہ وہ طوفان جو پہلے تھما ہوا تھا، کبھی کبھار آتا تھا پھر تھم جاتا تھا، اب وہ تھمنے کے قابل نہیں رہ گیا، کہ جب ایک دفعہ انقلاب کی روح جاگ جاتی ہے تو وہ کامیابی تک پہنچے بغیر نہیں رہ سکتی۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ جو کچھ اب تک مودی کی حکومت نے کیا ہے وہ ان کے آئین کے بالکل برخلاف ہے۔ مجھے تو یہی دکھائی دیتا ہے کہ اب ہندوستان کے پاس اور بھارت کے پاس کشمیر کو آزاد کیے بغیر اور کوئی جواز اور کوئی اور دعویٰ حاصل نہیں ہے۔ سوسائٹی کے سیکرٹری جنرل AM شکوری نے 1993 میں نیو یارک جا کر اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر کے سامنے ایک احتجاجی مظاہرہ کیا۔ لاہور، کراچی اور اسلام آباد میں کشمیر کی آزادی کے لیے سیمینار منعقد کیے گئے۔ HRSP کے چیئرمین سینیٹر SM ظفر نے اقوام متحدہ میں کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے قرارداد پیش کی، جو اس وقت تک اس سلسلے کی آخری قرارداد ہے۔ انسانیت کے لیے جب آپ نکلتے ہیں اور دیکھتے ہیں جو لوگ کام کر رہے ہیں، جن کے اوپر بیت رہی ہے، وہ دونوں کوئی اتنے اچھے حالات نہیں ہیں پاکستان میں۔ اور میرے خیال ہے ظفر بھائی جیسے آدمی نے اسی وجہ سے یہ سوچا کہ ایک ایسی آرگنائزیشن ہونی چاہیے جہاں ہم لوگوں کے ساتھ یہ بات کر سکیں کہ جو انسانیت کی خدمت کرے گا، جمہوریت کے لیے بات کرے گا، لوگوں کے حقوق کی بات کرے گا، ہم کوشش کریں گے کہ اسے اپریشیٹ کرنے کے لیے۔ وہ جن کے حقوق سلب ہو رہے ہیں، وہ جن کو حقوق نہیں مل رہے، ان تک پیغام دیا جائے کہ آپ کا حق ہے
आप अपने हक को मांगें और अगर ना मिले तो छीन तक ले लें, छीन कर भी ले लें। ये मोदी का जो एक्शन है कश्मीर में मौजूद रिसेंटली, वो ना सिर्फ ये कि इंडिया के अपने आइन की खिलाफ वर्जी है, बल्कि इंटरनेशनल लॉ के भी वायलेशन है, यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन के भी खिलाफ वर्जी है, लेकिन आलमी ज़मीर आलमी कवानीन के भी खिलाफ वर्जी है, और आफाकी असूलों के, इंसाफ के असूलों के भी खिलाफ वर्जी है। लेकिन जिस दीदा दलील से उसने ये सारा कदम उठाया है, इन सब चीज़ों को इग्नोर करके, इससे महसूस ये होता है कि उसको यकीन था कि आलमी ज़मीर सोया हुआ है, मरा हुआ है, और उसे किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं होगा और मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। मुझे यकीन है कि जिस तरीके से यूनाइटेड नेशन ने इस मामले में बेज़मीरी का इजहार किया है, बेबसी का इजहार किया है, मुझे डर है कि लीग ऑफ नेशन की तरह इसका भी अब नज़दीक ही एंड है, और ये अक़वाम आलम के कोई मसला हल करने के लिए, गरीबों के लिए या कमज़ोरों के लिए किसी किस्म का कोई इनके पास दवा नहीं है, इसलिए इसका अब जाना ठहर गया है। और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो वक्त आएगा कि पाकिस्तान की अपनी अखलाकी इमदाद की वजह से और कश्मीरियों के अपने मुकदमे में सच होने की हैसियत से हमें कामयाबी होगी, और मोदी का ये इक़दाम उसको ले डूबेगा। दुनिया में इंसानी हुकूक की बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन अमलन अगर देखा जाए तो क्या हो रहा है? आज कश्मीर सुलग रहा है, वहाँ इंसानी हुकूक की तज़लील हो रही है। ये मुंह पर चपेड़ है दुनिया की। बहुत बड़ी बात है ये कि एक चीज़ दुनिया खुद तय करती है, यानी यूनाइटेड नेशन ने ये बात तय की थी कि कश्मीर के जो लोग हैं वो ये फ़ैसला करेंगे कि उन्हें हिंदुस्तान के साथ रहना है, यानी भारत के साथ, या पाकिस्तान के साथ रहना है, या वो आज़ाद रहना चाहते हैं। हो क्या रहा है कि आज ज़बरदस्ती भारत जो है वो उनको एक तरह से कैदी बनाए हुए है। आज 2 महीने से ज़्यादा हो रहा है कि वो उनके ऊपर मार्शल लॉ एक तरह से लगा दिया गया है, फ़ौज वहाँ पर भेजी हुई है, वो बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, बीमार अस्पताल नहीं जा सकते, खाने का सामान नहीं रहा, दवाइयाँ नहीं रही, लेकिन दुनिया की ऊपर कोई इसका असर नहीं है कि जहाँ से आपको तिजारत की वजह से पैसे मिल रहे हैं, आप उनके साथ इस तरह से बिहेव कर रहे हैं कि इंसानों की आपके दिल में कोई कदर नहीं है। आज सिर्फ पाकिस्तान है। मुझे तो अफसोस ये है कि मुस्लिम ममालिक में भी मैं नहीं देख रही। आज कश्मीर एक हमारे लिए इम्तिहान है, दुनिया के लिए इम्तिहान है। क्या आप उनको, क्या उनका हक, इंसानी हक जो है, जीने का हक, वो दे रहे हैं या नहीं? पाकिस्तान की आवाम और इसकी हुकूमत के लिए अब कश्मीर हमारा अपना एक हिस्सा है, और जो तकलीफ़ कश्मीर में कश्मीरियों को होती है वही तकलीफ़ और दर्द हमें भी पाकिस्तान में होता है। अब हम इकट्ठे हैं और हम इन कश्मीरियों के लिए इकट्ठे ही इनकी जिद्दोजहद में हिस्सा लेंगे। आपको पता है यूनाइटेड नेशन ने अभी पिछले दिनों कश्मीर के ऊपर ह्यूमन राइट वायलेशंस के ऊपर एक अपनी रिपोर्ट इशू की थी। उस रिपोर्ट में ये साफ ज़ाहिर है और साफ उन्होंने बताया है कि हिंदू हुकूमत, भारतीय हुकूमत ख़ुद ये रेप और औरतों की इज़्ज़त और मर्दों को उठा के उनको कत्ल गारत एक पॉलिसी के तहत करती है। हमें चाहिए कि हम ये क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसमें अपनी आवाज़ उठाएं और बताएं दुनिया को कि अगर ये कश्मीरी मुसलमानों के साथ ये हाथ करते रहे तो ये इंसानी सबसे बड़ी आलम, इस दुनिया की सबसे बड़ी एक नाअहली होगी अगर उन्होंने आज इस चीज़ के ऊपर आवाज़ ना उठाई। मैं हुकूमत से भी ये गुजारिश करता हूँ कि वो जब किसी फोरम पे जाएं तो हमारी जैसी NGOs को अपने साथ लेके जाएं ताकि हम अपनी आवाज़ में उनको बता सकें और अपनी आवाज़ में उनको ये जितला सकें कि हम सब मिल के अगर हिंदुस्तान का मुकाबला नहीं करेंगे तो ये हिंदुस्तान में ह्यूमन राइट वायलेशन होती रहेंगी। मसला कश्मीर जो है ये उनकी वजह से, जब ब्रिटिश ने यहाँ से राज छोड़ा अपना तो हमारे ऊपर ये कश्मीर का मसला छोड़ के गए। आज वक्त है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट और ब्रिटिश किंग्स एंड क्वींस इस चीज़ पे फ़ैसला करें
اور ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے یونائٹڈ نیشن میں کشمیریوں کو آزادی لے کے دیں۔ انسانی حقوق، بنیادی حقوق خالی میرے نہیں ہیں، یہ آپ کے حقوق ہیں۔ آپ کے حقوق کا تحفظ، بے شک وہ عورت ہو، مرد ہو، بچہ ہو، استاد ہو، اقلیت ہو، ان کا تحفظ ہماری سوسائٹی کا ایک اہم حصہ ہے، اور اس حصے کو ہم آگے آنے والے سالوں میں اور مزید بڑھائیں گے۔ اس میں مدد مجھے آپ کی بھی چاہیے، اور آپ جیسے لوگوں کی جو آ کے سوسائٹی کے ساتھ مل کے کھڑے ہوں، تاکہ ہم مل کے انسانی حقوق کا تحفظ کر سکیں۔ I joined the society in 1991. This Human Rights Society of Pakistan is led by Mr. Ahsan Zafar and is doing a tremendous job as far as human rights are concerned. There are so many societies who are doing well in Pakistan, and but this society is a unique and very different as compared to other societies, because of that this society is aimed at to appreciate and encourage those who have done extremely good work, and we bring on the platform of the public and give them award and medals just to promote human rights in Pakistan, just to encourage people to join human rights societies in Pakistan and do a lot of work for the human rights. آج 36 سال ہو چکے ہیں کہ ہم ایوارڈ دیتے چلے آ رہے ہیں، اور جب بھی نظر پڑتی ہے انسانی حقوق کے علمبردار یا سفرا جو سفیر کہلا سکتے ہیں، وہ تعداد میں کم نہیں بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ ایک روشنی ہے جو ہمیں دکھائی دیتی ہے، اور ہماری امید ہے کہ اگر اس طرح کے ایوارڈ کی سیریمنی ہوتی رہی، تقریبات ہوتی رہی، جس میں بہت بڑے ہجوم کے ساتھ شہری شریک ہوتے ہیں، تو یقیناً یہ دور دور تک ہماری آواز سنی جائے گی۔ 2003 دسمبر میں جب میں سپریم کورٹ سے ریٹائر ہوا تو ایس ایم ظفر صاحب نے مجھے بلایا اور مجھے کہا کہ آپ ایوارڈ کمیٹی کے جو ہیومن رائٹس کی ہے اس کے ہم ممبر بن جائیں۔ میں نے ان سے فرمایا کہ پہلے مجھے اس کا وہ سارا میٹیریل دیں کہ اس کمیٹی کی کیا بیک گراؤنڈ ہے، اس کا کیا مقاصد ہیں، کس کرائٹیریا کی بنیاد کے اوپر ایوارڈ دیے جا رہے ہیں۔ تو وہ میں نے سارا اسٹڈی کرنے کے بعد پایا کہ اس کی تمام سلیکشن، اس کی طریقہ کار اتنا ٹرانسپیرنٹ، اتنا میرٹس کے اوپر ہے۔ خوشی اس بات کی ہے کہ جب ہم بیٹھتے ہیں بورڈ پہ اور دیکھتے ہیں کہ کس کو ایوارڈ دیں، تو ہمارے لیے بھی تھوڑی سی مشکل پیش آتی ہے۔ ماشاء اللہ اس بھری دنیا میں اور خاص طور سے پاکستان میں، جس کا میں نے پہلے ذکر کیا کہ انسانی حقوق بہت کم لوگوں کو حاصل ہے، اس میں ایسے لوگ بھی بہت زیادہ ہیں جو انسانوں کے حقوق کے لیے اور ان کی ذات کے لیے کام کر رہے ہیں مختلف طریقوں سے۔ تو میں نے دیکھا کہ اس ایوارڈ کمیٹی کی جو سلیکشن، ایوارڈ دینے کی میرٹس کی جو سلیکشن ہے، وہ اتنی ٹرانسپیرنٹ ہے، اتنی انڈیپینڈنٹ ہے کہ اس میں کسی قسم کا شعبہ، کسی قسم کی فیورٹزم، کسی قسم کا پالیٹکس، کسی قسم کی نیپوٹزم نہیں ہے۔ لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایوارڈ کمیٹی جو ہے یہ اس کو کنٹینیو لینا چاہیے اور یہ جاب جاری رہنا چاہیے، کیونکہ ایسے لوگوں کی جو خدمات کرتے ہیں ہیومن رائٹس کی، ہیومن رائٹس کا خیال رکھتے ہیں، ان کو انکریج کرنے کے لیے یہ سسٹم جاری رہنا چاہیے۔ ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم ہر جگہ انسانی حقوق کی آواز کو اٹھائیں۔ کچھ کتابیں بھی پبلش کر رہے ہیں جو مفت بانٹی جاتی ہیں، کوشش کی جاتی ہے کہ عوام تک پہنچے۔ جیل میں خاص طور پر ہم نے معائنہ کیا تو ہمیں معلوم ہوا کہ جیل کے اندر جو لوگ آتے ہیں وہ ہیں تو انسان ہی، گناہ ان سے ہو گیا، قصور ان سے ہو گیا، لیکن انہیں جانور کی طرح کیوں ٹریٹ کیا جاتا ہے؟ آخر ان کے بھی کچھ حقوق ہوں گے۔ چنانچہ ہم نے ان کے حقوق کا ایک باقاعدہ بکلٹ بنائی اور ان کے حوالے کی تاکہ وہ دیکھیں کہ جب وہ جیل میں جاتے ہیں تو ان کے کیا کیا حقوق ہیں، ان کا کھانا صحیح ہو، ان کا وقت مقرر ہو، ان کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے، ان کو وپنگ نہ کی جائے، کوڑے نہ لگائے جائیں، اور اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو وہ ضرور اس پر تنقید کریں اور اطلاع دے باہر کے لوگوں کو جب ان کو موقع ملتا ہے۔ ہم اپنے اس کام سے بہت مطمئن ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اللہ کے حضور میں بھی اس کام کا بہت مقام ہوگا
اور عوام میں بھی انشاءاللہ آہستہ آہستہ بہتری آئے گی. میں نے امید کبھی نہیں چھوڑی اور پاکستان پھر وہی جو پاکستان بنے گا جو قائد اعظم چاہتے تھے کہ ایک لبرل ویلفیئر عوام کی بہتری کا ایسا معاشرہ بنے جہاں ہر ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر بھائی بہنوں کی طرح عزیزوں کی طرح رہ سکیں. الحمدللہ اسی کوشش میں ہم اپنا وقت صرف کریں گے. سوسائٹی کے 25ویں ایوارڈ سلور جوبلی کے موقع پر ایوارڈ حاصل کرنے والوں کے قوائف پر مشتمل ارشاد امین کی مرتبہ کتاب انسانی حقوق کے سفیر شائع کی گئی. 36ویں ایوارڈ کے موقع پر اس کا ترمیم شدہ ایڈیشن شائع کیا جا رہا ہے. سوسائٹی کی طرف سے اب تک 4 افراد اپنی بے مثال خدمات کی وجہ سے ہیومن رائٹس ایوارڈز 2 دفعہ حاصل کرنے کا اعزاز حاصل کر چکے ہیں. ان میں ایدی فاؤنڈیشن کے بانی جناب عبدالستار ایدی، برنی ویلفیئر ٹرسٹ کے جناب انصار برنی، نامور شاعر حبیب جالم مرحوم اور جزام کے مریضوں کے لیے اپنی زندگی وقف کرنے والی عظیم خاتون ڈاکٹر روت فاؤ شامل ہیں.